कहता है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। और अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज कि मुल्ला को उनको कहो दमन से निकाल दो। और आले हरम से उनकी रिवायात छीन लो, आहू को मरगज़ार ख़तन से निकाल दो। इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज़ है ना। इकबाल कहता है मुझे लोग क्या कहते हैं कि भाई ये बात करता है तो आग और भड़क उठती है, ऐसे गज़ल खां को चमन से ऐसे नहीं निकलेगा, इकबाल भी नहीं निकलेगा। और इकबाल ने जिस दीन की बात की है वो हस दीन मुस्तफ़ा दीन हयात। इकबाल कहता है अगर उम्मत ज़िंदा रहना चाहती है इज़्ज़त के साथ, वो दीन मुस्तफ़ा है, ज़िंदगी गीरत मई कानून सुबात। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल अपने इस व्लॉग में दो ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक पीटीआई और टीएलपी के जलसे के हवाले से और दूसरा टीएलपी और राना सनाउल्लाह के हवाले से कि दोनों क्यों आमने सामने आए हैं और टीएलपी के तर्जुमान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को क्या कहा है। क्या ये दुरुस्त है कि टीएलपी के 13 अगस्त के जलसे की वजह से पीटीआई ने अपना मकाम तब्दील किया और वो लाहौर में जलसा कराने जा रही है। इस वीडियो में ये सारे पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज भी है। ये वीडियो शुरू से आखिर तक आप लाजमी देखिएगा, लेकिन पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। वीडियो में डिस्कस आपसे किया था कि एक बार पहले भी हो चुका है कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर में नारे पाकिस्तान में अपने जलसे का ऐलान किया था, लेकिन वहाँ पर एक मजहबी जमात का 2 रोज़ा इज्तिमा था। तो उन्होंने ये कहा कि आप देखिएगा इमरान खान यहाँ जलसे की अपनी कॉल वापस ले लेंगे और तारीख बदल देंगे और मकाम भी बदल देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। तो इस वीडियो में मैं उस जमात के बारे में बताता हूँ, तब वो कल अदम नहीं थी, जमात दावा। ये 2014 की बात है कि पीटीआई और इमरान खान ने ऐलान किया कि वो फिर मीनार पाकिस्तान में 2011 जैसा जलसा करेंगे। लेकिन जब हमारी जमात दावा के एक रहनुमा हैं अमीर हमज़ा साहब, उनसे उस वक्त बात हुई, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 8 साल पुरानी। उन्होंने बड़े पुरअतमाद लहजे में हमें ये बताया था कि इमरान खान साहब अपनी कॉल वापस ले लेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी कॉल मीनार पाकिस्तान में जलसे की वापस ले ली और वहाँ पर मजहबी जमात का जो इज्तिमा हुआ। तो अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी थी कि लब्बैक ने 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में पहले से ही जलसा करने की दरख्वास्त दी हुई थी। गो कि उन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से एनओसी जारी नहीं किया गया, लेकिन कल जो उनका बयान सामने आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान का, और ये ऐलान किया गया कि लियाकत बाग रावलपिंडी से वो रैली निकालेंगे और फैज़ाबाद तक आएगी और फिर वहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी। ये लब्बैक पहले भी करती होती है। जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी थे तो हमने अक्सर देखा कि इस तरह के जो दिन आया करते थे, ख़ास तौर पर यौम पाकिस्तान का दिन हो या 14 अगस्त का दिन हो, तो वो दाता दरबार से चेरी क्रॉस तक रैली निकाला करते थे। 2 साल पहले 2020 को हम मौके पर मौजूद थे। चेरी क्रॉस पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सरबराही में रैली पहुंची थी जो दाता दरबार लाहौर से शुरू हुई थी। तो अब जो है अपना मकाम बदला है, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली और सबसे बड़ी रैली अगर किसी ने निकाली तो वो लब्बैक की रैली थी। और लब्बैक ने वो रैली जो है वो दाता दरबार से चौक यतीम खाना तक निकाली थी और मुख्तलिफ शहरों की फुटेजेस वगैरह भी हमने देखी थी। इस पर हमने एक व्लॉग भी बनाया था कि एक मुनज़्ज़म जमात है लब्बैक, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त की मुनासबत से रैलियाँ निकाली और इस दिन को जोशो खरोश से मनाया। तो राना सनाउल्लाह लब्बैक वाले आमने सामने हुए हैं, ये अभी आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो पीटीआई ने अपना मकाम डिसाइड किया है लाहौर में, ये हॉकी स्टेडियम लाहौर है। ये आप स्टेडियम देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है और यहाँ पर क्यों डिसाइड किया गया। पीटीआई ने अपना जो जलसा है 13 अगस्त का वो क्यों डिसाइड किया है, तो आप मेरे साथ भी आए। एक जो विज़िट किया गया पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, ये डिसाइड हुआ कि ये जितनी जहाँ शायकीन बैठती है ये सीढ़ियों पे, यहाँ तक ऑडियंस को रखा जाएगा और ये जो हॉकी
جہاں پر میچ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آسو اسٹروک. تو یہاں پر جو ہے وہ آڈینس جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ نہیں آئیں گے. آپ میرے ساتھ آئیں، مزید کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاں پر سٹیج ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو بالکل میرے جو ہے وہ لیفٹ آپ دیکھیں اگر تو یہاں پر پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ یہاں پر اسٹیج بنایا جائے گا اور اس کے چاروں اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ آئیں گے. جو ہماری یہاں پر ہاکی اسٹیڈیم کے ملازمین ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 1 لاکھ کی کیپیسٹی ہے، یعنی 1 لاکھ شائقین یہاں پر آ سکتے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی یہاں پر جلسہ کرتی ہے تو 1 لاکھ کے قریب جو ہے کارکنان کی یہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کتنا خوبصورت یہ ہاکی اسٹیڈیم ہے، لیکن یہاں پر ضرورت کیا پڑی ہے. پی ٹی آئی دعویٰ تو بہت کر رہی ہے کہ ان کے کارکنان پرامن رہیں گے اور وہ یہاں پر نہیں آئیں گے اور یہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے یہ خراب نہیں ہوگا. اس پر کروڑوں روپے کی لاگت آتی ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے من میں آتا ہے وہ ہی کرتے ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. بغیر روک ٹوک کے وہ جہاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں جلسہ وہاں جلسہ کر دیتے ہیں. پہلے مینار پاکستان جو اقبال پارک گریٹر اقبال پارک کہلاتا ہے وہاں پر انہوں نے جلسہ رکھا. اس کے بعد بھی میڈیا نے دکھایا کہ جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو اگلے دن وہ جو گریٹر اقبال پارک ہے گریٹر اقبال پارک نہیں لگتا، یعنی پودے اکھاڑ دیے جاتے ہیں، شاخیں توڑ دی جاتی ہیں درختوں کی. تو اب جو ہے وہ کھیلوں کے میدان کو جو ہے وہ جلسہ گاہ میں بدلنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے جی یہاں پر جلسہ ہوگا. جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب پنجاب میں جو ہے ان کے اتحادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت ہی کہلاتی ہے. کابینہ میں سارے پی ٹی آئی کے وزراء ہی شامل ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یہاں پر مقام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مقام تو تبدیل کیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ لبیک نے پہلے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی کال دی ہوئی تھی، انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو اب پی ٹی آئی والے جتنی مرضی وضاحتیں پیش کرتے رہیں کہ نہیں ہم نے اپنے سے یہ ڈیسیژن کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس نے پہلے اپلائی کیا ہے جلسہ کرنے کا اس کا حق ہے. اور ابھی بھی یہ بحث و مباحثہ جاری ہے کہ جب ٹی ایل پی اس ملک کی جماعت ہے، اب وہ کل عدم بھی نہیں رہی، تو پھر اگر انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کیا ہے تو وفاقی حکومت کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے. جبکہ جو ترجمان ہیں ٹی ایل پی کے انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ راولپنڈی لیاقت باغ سے ریلی شروع ہوگی اور فیض آباد میں نظریہ پاکستان اختتام پر کانفرنس ہوگی. اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا اس پر جو ٹی ایل پی کے ترجمان کا رد عمل آیا ہے وہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور میں پورا آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس حوالے سے کوئی ٹسل ہوتی ہے یا کوئی ایشو جنریٹ ہوتا ہے تو اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. تو ترجمان جو ٹی ایل پی ہیں انہوں نے رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل دیا ہے کہ عدلیہ کا کام قانون پر عمل درآمد کروانا ہے، جلسوں کے مقامات کا تعین کرنا نہیں. رانا ثناء اللہ ہر کام میں عدلیہ کو لے آتے ہیں، بعد میں عدالتی فیصلوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جلسہ کریں گے. یعنی ٹی ایل پی کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جلسہ کریں گے. اور یہ بات ملاقات میں ہمیں حافظ سعد حسین رضوی نے بھی کی تھی، لاسٹ میں وہ ویڈیو میں بتاؤں گا. جلسہ فیض آباد پل پر ہوگا، ہمارا حتمی اعلان ہے. پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے پہلے درخواست ہم نے دی تھی. پریڈ گراؤنڈ میں پہلے جلسے کا حق ہمارا تھا. اپنا آئینی اور قانونی حق کسی کو بھی سلب نہیں کرنے دیں گے. آئین اور قانون پر عمل درآمد صرف ٹی ایل پی پر ہی نہیں مسلم لیگ نون پر بھی فرض ہے. یعنی ٹی ایل پی کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئین اور قانون کی بات ہے یہ صرف ٹی ایل پی کا فرض نہیں ہے اس پر عمل درآمد کرنا، اس پر جو ہے مسلم لیگ نون کا فرض بھی ہے عمل درآمد کرنا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا بھی فرض ہے اس پر عمل درآمد کرنا. جب حافظ سعد حسین رضوی سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے یہ کہا کہ آپ مذاکرات میں گئے تھے جیل سے، جب آپ کو کول لکبر جیل سے پنڈی یا اسلام آباد لے جایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی میری بات ہوتی تھی چاہے تحریک انصاف کا وفد تھا یا جو بھی تھا یا کوئی عسکری قیادت تھی یا انتہائی ذمہ دار حکام تھے تو میں نے یہ کہا کہ یار ہم کیوں نہ جلسہ کریں. جب پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے تو ٹی ایل پی پر پابندی کیوں، ہم بھی جلسہ کریں گے. تو اب جو ہے وہ ٹی ایل پی یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ وہ جلسہ ہر صورت میں کریں گے. ابھی ایک اور رہا ہے کہ اگر انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کیا ہے تو انہیں پریڈ
گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی جائے. لیکن یہ مناظر ہاکی اسٹیڈیم کے آپ دیکھ لیں ایک بار پھر. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا خوبصورت یہ اسٹیڈیم ہے جہاں پر پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اپنا 13 اگست کا جلسہ. یہاں پر عمران خان صاحب آئیں گے, خطاب کریں گے, اور جو کیپیسٹی کی بات کی ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جو یہاں ہاکی اسٹیڈیم میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ کی کیپیسٹی ہے اسٹیڈیم میں, اور اگر کارکنان پھٹتے جذبات میں یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ بالکل برباد ہو جائے گا اور یہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا. گارنٹی تو پی ٹی آئی کے رہنما دے رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, کارکنان صرف یہ سیڑھیوں اور کرسیوں پر بیٹھیں گے. لیکن یہاں جلسے جلوس کبھی بھی منظم نہیں رہے سوائے مذہبی جماعتوں کے, چاہے JUF ہو, جماعت اسلامی ہو یا TLP ہو. ان کے جلسے ہم نے دیکھے ہیں کہ کافی زیادہ منظم ہوتے ہیں, ان کے کارکنان جو رضاکار ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جلسوں میں جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی جو منظم چیز ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو جاتے جاتے ایک بات جو ہمارے سینئر رپورٹر ہیں عاصم نصیر صاحب, انہوں نے ایک بات یعنی آپ ایک ٹویٹ کیا تھا اور بڑا اہم اور بڑا ایک اچھا ٹویٹ تھا. وہ ٹویٹ یہ تھا کہ اگر آپ کا دشمن بہادر ہے اور اس کا جنازہ ہے, اور دوسری جانب اگر آپ کا دوست ہے اور اس کی شادی ہے لیکن وہ بزدل ہے, ڈرپوک ہے, ڈیسیژن نہیں لے پاتا, کسی ایشو پر سٹینڈ نہیں لے پاتا, تو آپ اس کی شادی کی تقریب کو ترک کر دیں, وہ چھوڑ دیں اور اپنے بہادر دشمن کے جنازے میں چلے جائیں. یہ اس تناظر میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا TLP کے تناظر میں کہ TLP جس طرح PTI کے سوشل میڈیا سیل کا سوشل میڈیا پر مقابلہ کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو ایک بہادری اور دوسرا دلیری اور تیسرا سٹینڈ لینا. دوستو مزید جو اپڈیٹ آئے گی ہم اپنے ویلا کے ذریعے آپ کو آگاہ کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.